بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیپٹل فرنٹ کے ساتھ میں ہوں حسن بیگ۔ پاکستان کی معیشت میرا موضوع سخن اس کے سوا اور نہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ اور غالب کہتا ہے کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ہیولا بر کے خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا۔ یہ میں غریبوں کی اور دہقانوں کی اور کسانوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں ان کے جو حالات ہیں وہ بہت برے ہیں۔ روز بروز غربت کی لکیر سے نیچے لوگ جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں خدا خدا کر کے جنگ بندی ہوئی تھی، وہ پھر جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کیا رنگ لائے گی، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ابھی تو ایران نے بھی شاید کہہ دی ہے کہ اسلام آباد MOU کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اور اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو رویہ ہے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، وہ تو کسی چیز کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے۔ بہرحال اس جنگ کے نتیجے میں پہلے بھی آئل پرائسز بڑھی ہوئی تھی، اب پھر بڑھ گئی ہیں، تو غریب آدمی تو غربت کی چکی میں پستا جا رہا ہے۔ اور گورنمنٹ کو ظاہر ہے سوچنا چاہیے، لیکن گورنمنٹ کی اپنی مجبوریاں کہ آئل پرائسز اگر انٹرنیشنل لیول پہ مہنگی ہوں گی تو پھر وہ یہاں پہ سستی کیسے کریں۔ ایک کام وہ کر سکتے ہیں، وہ جو آئل لیویز ہیں، پیٹرولیم لیوی اور ڈیزل لیوی، اس کو تو کم کیا جا سکتا ہے، اس کو تو کہیں نہ کہیں IMF کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی 100 روپے سے اوپر وہ رکھی ہوئی ہے۔ یعنی ایک موٹر سائیکل والا اور V8 والا اور لینڈ کروزر والا ایک جیسا اگر لیویز دے رہے ہوں تو افسوس ہوتا ہے۔ اس طرح گورنمنٹ کو کرنا نہیں چاہیے۔ یہاں پہ تو غریب کی میں بات کر رہا ہوں تو ابھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو فلور ملوں کا کرائسس چل رہا ہے وہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات یہ کرنی تھی کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے نتیجے میں کوئی یعنی ایک تو نقصان ہی نقصان ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ دنیا کی معیشت تباہ ہوئی ہے اور دنیا کی معیشت ہلی ہوئی ہے۔ دنیا سے زیادہ پاکستان جیسے ملک جن کی معیشت پہلے ہی کمزور ہے وہ تو بہت زیادہ کمزوری میں چلی جاتی ہے، یا یہ ہے کہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ کیا پاکستان کو کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے؟ یس، پاکستان کو ایک ایسا فیلڈ ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے ڈسٹرب ہونے سے، اور یہاں کی جو ریجنل لیول پہ بندرگاہیں ہیں ان کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے، چاہے UAE ہو، ایران ہو اور باقی بھی جو بندرگاہیں ہیں وہ ڈسٹرب ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہماری بندرگاہیں آباد ہو گئی ہیں۔ یہ اس لحاظ سے اطمینان کی بات ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ کرائسز ہے وہاں پہ ایک سلور لائننگ ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ ریجنل لیول پہ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، یہاں پہ جو مختلف سربراہان ہیں وہ اپنے لیول پہ کس طرح ایکٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ دانش مندی کا جس طرح پاکستان نے مظاہرہ کیا ہے، اسی طرح محمد بن سلمان جو ہے سعودی عرب کے جو رولر ہیں MBS، تو انہوں نے بھی بڑی دانش مندی سے اپنی معیشت کو، اپنی چیزوں کو لے کے ابھی تک چل رہے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پرائیویٹائزیشن کا ایک پروسیس شروع ہوا تھا، PIA کامیابی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہینڈ اوور کر دی گئی ہے پرائیویٹ طبقے کو، پرائیویٹ پارٹی کو، لیکن یہ خبر کہ 11 پراپرٹیز PIA کی حوالے کی گئی ہیں جو 14.2 ارب روپے کی ہیں۔ 10 ارب تو ٹوٹل انہوں نے دیے ہیں، باقی تو وہ کوئی اپنے ہی کوئی اللے تللے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 25% جو باقی بچا ہے اس کی جب یہ اگر ہینڈ اوور کرتے ہیں 45 بلین، اس میں سے بھی شاید آنا ہے تو ٹوٹل 55 بلین آنا ہے۔ تو یہ جو 11 پراپرٹیز ہیں انکلوڈنگ راولپنڈی اسلام آباد کی پراپرٹیز جو بکنگ آفیسز ہیں، یہ اس پہ تو بات بنتی ہے کہ یہ کہیں پہ کوئی کرونی کیپٹلزم جنم لے رہا ہے اور اللے تللے سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم خوش ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کا عمل شروع ہوا ہے، لیکن خدا کے لیے ان چیزوں پہ تو کوئی ڈیلیبریشن ہوئی ہوگی۔ بہرحال آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اخباروں میں اشتہار چھپا ہے، پاکستان ریلوے نے اشتہار دیا ہے کہ جی ان کا ریونیو کتنا بڑھ گیا ہے، تو پتہ نہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ یہ پاکستان ریلوے جو ہے یہ اشتہار پہ پیسے خرچ کر رہا ہے کہ جی ریونیو بڑا بڑھ گیا، اپنی کارکردگی شو کر رہے ہیں منسٹر صاحب۔ چلیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور CDA نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آج ایک اشتہار دیا ہے کہ گولڈن اپرچونٹی آف انویسٹمنٹ،
یہ انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں آ کدھر سے رہی ہے. یہ گولڈن اپرچونیٹی ہوگی ڈیفینیٹلی, بہت سارے لوگ اس میں ہاتھ رنگ رہے ہوں گے, لیکن حقیقت بات یہ ہے ہمیں اس پہ اعتراض کوئی نہیں ہے جو اشتہار لگا ہے, لیکن بات یہ کرنی تھی کہ کیا یہ انویسٹمنٹ کوئی باہر سے بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. ہمارا کنسرن تو یہ FDI آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. انہی ساری چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے. نعیم صدیقی صاحب ماہر معیشت ہیں, وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, خود کاروباری طبقے سے ہیں, خود بزنس کرتے ہیں, ان کو بڑے ایکسپیرینسز بھی ہیں, ان سے بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو جی. اور اس کے ساتھ دانیال شیخ صاحب ہیں, ان کی سیاست پہ گہری نظر ہے, ماہر سیاسیات ہیں اور ویسے بھی ایک سماجی شخصیت ہے. ان سے بھی بات کریں گے کہ یہاں ملک کے جو میں نے شعر شروع میں 2-3 پڑھے ہیں, تو مقصد یہ ہے کہ غریب کا عام بندے کا کیا حال ہے. ویلکم ٹو دا شو جی. اور اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اختر شاہ صاحب, جو ماہر معاشیات ہیں اور سابق سیکٹری ہیں KP گورنمنٹ, اور بہت ساری پوزیشنوں پہ رہے ہیں, اور ان کا بہت سارا کام بھی ہے غربت کے حوالے سے بھی, باقی چیزوں کے حوالے سے بھی. ویلکم ٹو دا شو جی. نعیم بھائی, آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو فلور کرائسس اور ملوں کا کرائسس ہے یہ چل رہا ہے, تو یہ کیا کہانی کیا ہے, ذرا بتائیے گا. بیگ صاحب بہت بہت شکریہ. ہماری بہت بدقسمتی ہے کہ ہماری ٹوٹل لینڈ کا 37% جو ایریا ہے وہ قابل کاشت ہے. رائٹ. اور اس کے اوپر ہم جو ہے میرا خیال ہے کہ بے تحاشا پروڈکشن کر سکتے ہیں, اور نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ایون جو ہمارے مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں ان کو بھی ہم گندم جو ہے نا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ حکومت کی پالیسیز ایسی ہیں, ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ گندم کا کرائسس آتا ہے. کسی سال ایک سال بمپر کراپ ہوتی ہے, اس کے اگلے سال کراپ نہیں ہوتی, کسان کو اس کا معاوضہ نہیں ملتا, گندم پڑی ان کے گوداموں میں گل سڑ جاتی ہے. ہر دوسرے سال ویٹ کرائسس آتا ہے. اچھا ایک تو وہ ہے. اچھا اب ہمارے تک تو گندم جو ہے نا وہ سالڈ فارم میں تو نہیں آتی نا. ہمارے پاس تو آٹا آتا ہے, ہمیں تو پتا ہے کہ آٹا کیا ہے. بالکل ٹھیک. اور ہم اسے روٹی بناتے ہیں, اب گھر میں کھاتے ہیں, دنیا کھاتی ہے. غریب آدمی کے پاس آٹا ہی تو ہے. آٹا اور آٹا جو ہے اس کو ہمارے تک پہنچانے میں جو کردار ادا کرتے ہیں جو انڈسٹری, وہ فلاور انڈسٹری ہے جو کہ یہ کردار ادا کرتی ہے. اب فلاور انڈسٹری کا اس وقت یہ حال ہے کہ بری طرح وہ کرائسس کا شکار ہے. آپ اخباروں میں دیکھیں بڑے بڑے اشتہار آ رہے ہیں. اس وقت اسلام آباد میں 49-50 کے قریب جو ہے نا فلاور ملز ہیں اور شدید کرائسس کا شکار ہیں. ان کے پرمٹ, اب ایک نئے DG صاحب آئے ہیں, ان کا نام مجھے صحیح طرح پتہ نہیں ہے, لیکن وہ بتا رہے تھے فلاور مل والے کہ امجد حفیظ صاحب ہیں. اور یہ وہ 7 کلب روڈ لاہور میں بیٹھتے ہیں. اور اسلام آباد کو یہ پنجاب جو اتھارٹی ہے وہ اسلام آباد کی گندم کو جو ہے نا اس کو مانیٹر کرتی ہے, ان کے مسائل دیکھتی ہے, ان کے پرمٹ ایشو کرتی ہے. اب یہ ہے کہ اسلام آباد فلاور مل کی جو گندم جاری کرنے کے پرمٹ ہے نا وہ کینسل ہو گئے, معطل ہو گئے. اچھا. پاسکو سے بھی اب ان کو گندم نہیں ملتی. پاسکو وہ کہتے ہیں پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, ویسے ختم کیا جا رہا ہے. اس کا بھی ستیہ ناش ہو گیا. تو یہ جو وہاں سے بھی ان کو گندم نہیں ملی. ہمارے آرم فورسز کے لیے اور یہ اسپیشل ایریاز کے لیے ریزرو ہوتی تھی, وہ ریزرو کدھر جائے گی؟ سر الٹا یہ ہو رہا ہے, یہ جو فلاور مل والے جو الٹا یہ ہو رہا ہے کہ فلاور مل والے جو گندم خریدتی ہیں یہ گورنمنٹ سرکاری ریٹ سے ان سے واپس لے لیتی ہے, ان سے خرید لیتی ہے, اور ان کو نقصان ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ کسان مارا گیا ہے, کسان مارا گیا. اب کسان کے بعد یہ بزنس کمیونٹی ہے یہ ماری جا رہی ہے. یہاں سے KP کے آٹا نہیں جا رہا, اس کے پرمٹ نہیں دے رہے. 3000 روپے کا تھیلا ہو گیا, 150 روپے کلو آٹا آپ کے ملک میں ہو گیا. سر آپ دیکھیں چینی سے مہنگا آٹا ہو گیا ہے. نعیم بھائی جو غالب کا شعر پڑھا تھا نا, اس کا دوسرا مصرع ہیولا بر کے خرمن کا ہے خون گرم دہکا کا, یہ جو سرخ سٹا جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یہ بیسیکلی کسان کا خون ہے جو اوپر آیا ہوا ہے, اور یہاں پہ اس خون کی حفاظت کس طرح کی جا رہی ہے آپ بتا رہے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے. میں اس کو کمپلیٹ کر دوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے سر اس وقت, کیونکہ اس سے پوری قوم کا جو کھانا پینا نا ڈیلی سروائیول اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ان کے پرمٹ کینسل ہو گئے ہیں, ان کو مصنوعی آرٹیفیشیل قلت جو پیدا ہو گئی ہے اس کی وجہ سے مہنگائی کا بہت خطرہ ہے. پرمٹ کے اجراء میں غیر ضروری رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں, اور جو اوپر DG صاحب بیٹھے ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہیں. اور اس وقت ساری کی ساری جو آن لائن خود کا جو پرمٹ کا نظام ہے وہ بھی بند ہو گیا ہے, اس سے بھی شفافیت متاثر ہو رہی ہے. تو بٹم لائن یہ ہے کہ یہ جو ہماری اس وقت
کہ جو فلاور انڈسٹری ہے یہ انتہائی شدید مشکلات کا شکار ہے. حکومت کو چاہیے کہ یہ جو آٹا ہے ہم تک پہنچانے کے لیے اگر یہ فلاور ملیں بند ہو گئے اور آپ کا جو ہے ادھر ادھر کی موومنٹ اگر نہیں ہوگی, ٹرانسپورٹ بند ہوگی, جگہ جگہ ٹرک روکنے شروع کر دیے, تو یہ لوگ کیسے آگے جائیں گے اور یہ کیسے یہ فلاور انڈسٹری جو ہے نا یہ کیسے چلے گی؟ بالکل کرتے ہیں ٹیک اپ. یہ بتائیے گا کہ یہ جو مشرق وسطیٰ میں جنگ ہے اس میں ہمیں 2-3 چیزیں جو ہے نا بڑی واضح طور پہ نظر آئی ہیں. یعنی جو ریجنل لیڈرز ہیں ان کا جو ویژن ہے اس میں پاکستان مجھے لگا کہ بہت اچھا ہے اور بہت اچھا ویژن شو کیا ہماری لیڈرشپ نے. ہم نے ثالث کا کردار ادا کیا. افسوسناک بات ہے دوبارہ جنگ شروع ہوگی. ہم نے بڑی مشکل سے, آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد MOU جو ہے وہ دستخط کروا دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا ایک پروسیس میں شریک تھے, لیکن پھر جنگ شروع ہوگی تو اب پتہ نہیں وہ پروسیس کدھر ہوگا, ابھی تو دیکھنا ہے. لیکن اس میں ایک جو میں نے بات کرنی تھی, ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا کلوز جو ریلیشن شپ ہے اور ہمارا اتنا قریبی مسلمان ملک جس کے ساتھ ہم ہر چیز شیئر کرتے ہیں وہ سعودی عرب ہے اور MBS ہے. MBS جو ہے نا وہ پاکستان کا بہت بڑا خیر خواہ ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. بیانڈ ڈاؤٹ وہ ہر ایسے چیلنج میں ہمارے ساتھ رہتا ہے جہاں پہ اس کا ویژن بھی نظر آتا ہے. اس نے اپنی معیشت کو بھی کہیں سنبھالا ہوگا. تو آپ کو یہ جو سچویشن ہے مشرق وسطیٰ میں جس میں یہ سارے ریجنل جو یعنی لیڈرز ہیں یہ کہیں نہ کہیں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں, اس میں پاکستان کا اسپیشلی کردار اور MBS کے کردار پہ بات کرنی تھی کہ وہ آپ کو کتنا بڑا ویژنری لیڈر لگتا ہے. سر MBS پہ تو بعد میں آتا ہوں, پہلے آپ نے اس طرح بات کی نا سچویشن, وہ کہتے ہیں دیر از آلویز اپرچونیٹی ان کرائسس. پاکستان کے حوالے سے جو سب سے بڑی ابھی تک ہمیں جو اکمپلشمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارا پرسیپشن, کیوں آپ کو پتہ ہے اب جنگیں جو ہے نا وہ پرسیپشن کی ہے, وہ انگریزی کا محاورہ ہے گیو دا ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ کل ہم. تو ہمارے اوپر جو ایک پرسیپشن خاص طور پہ انڈیا کی طرف سے اور باقی بھی اس میں شامل تھے جو انڈیا کے اتحادی ہیں وہ شامل تھے. اب ہم نے 90,000 شہادتیں ہماری لا انفورسمنٹ نے دی اس وار آن ٹیرر میں, پھر بھی ہمیں ٹیررسٹ سمجھا جاتا تھا. ایون اگر آپ دیکھیں تھوڑا عرصہ اب تو اور مزید ہمارا پرسیپشن بہتر ہوا ہے. اس سے پہلے جب انڈیا نے ہمارے پہ اٹیک کیا تھا تو وہ کیا سوچ کیا تھا کہ پوری دنیا یہ کہے گی کہ حالانکہ فالس شپ آف آپریشن تھا, لیکن وہ کہے کہ دنیا مان لے گی کیونکہ پاکستان کا نام آئے گا تو یہ دہشت گرد ہیں. تو سب سے بڑی اکمپلشمنٹ تو ہماری یہ ہوئی کہ ہمارا پرسیپشن ایک گلوبل پیس میکر کا, مطلب جو اگر آپ بڑا اچھا لوکل لیول بات کریں وہ ایک فسادی ہوتا ہے اور ایک فساد مٹانے والا ہوتا ہے, تو ہمارا وہ امیج کریٹ ہوا, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اکمپلشمنٹ ہے. اب آگے بات نیچرلی ایک ینگ لیڈر ہیں MBS جو ہیں بڑے وائبرنٹ ہیں, ان کی اکانومی کے اوپر بڑی نظر ہے, پھر ویسٹرن ایجوکیشن ہے ان کے پاس, اور سعودی عرب کو بھی وہ بڑا ایک ری ڈیزائن کر رہے ہیں ان کی اکانومی کو, اور ان کا کافی حد تک یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف آئل پہ نہ ریلائی کریں, ہم اور بھی ایونیوز کو ایکسپلور کریں. اور لانگ میرا خیال ہے انہوں نے آلموسٹ کہتے ہیں کہ 45% آف ہز اکانومی اب نو مور ڈیپینڈز آن دی آئل. وہ اس نے یعنی اس کو کنورٹ کر دیا ہے مختلف انڈسٹریل اور اس میں اور مختلف ٹورزم میں اور مختلف سیکٹرز میں. سعودی عرب کو ایک اس کا بھی ایک سافٹ ویئر امیج جو ہے وہ دیا. اب کہنے کو ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے, خواتین کو جس طرح اس نے انگیج کیا, مطلب ان سے پہلے خواتین تو گاڑی بھی وہاں نہیں چلا سکتی تھی. اب گو کہ یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا ایک بہت بڑا میسج آتا ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. 50% پاپولیشن کو جو بالکل ہی جو ہے نا, پھر وہ اس کے علاوہ اس سے پہلے سعودی عرب کے اندر بڑی ایک اسٹرانگ ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک سب سے بڑا ویژن اس نے جو شو کیا جب یہ یعنی ایران جو ہے وہ مختلف اڈوں پہ جو ہے نا جو امریکی اڈے ہیں مختلف ملکوں میں ان پہ بمبارڈمنٹ یا ڈرونز یا میزائل مار رہا تھا, تو اس وقت انہوں نے بڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کوئی آگے ریئیکٹ اس طرح نہیں کیا, حالانکہ ہم آپ کو معلوم ہے کہ ڈیفنس پیکٹ میں بھی ہیں تو ہماری پوزیشن بھی بڑی پریکیریس تھی اس وقت. لیکن یہ ہے کہ MBS نے بڑا ویژن شو کیا. یقیناً سر دیکھیں جب بھی کسی انسان کی یا کسی نیشن کے ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے تو نیچرلی وہ پھر صبر و تحمل کے ساتھ کوئی کامیابی حوصلے کے بغیر مل نہیں سکتی. اب وہ لارجر گول کے اوپر فوکسڈ ہیں, یہ تو جب سے وہ آئے ہیں نظر آ رہا ہے بہتر ہوں. اب پھر دوبارہ کام شروع ہو گئے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ MBS کتنا بڑا لیڈر, کتنا بڑا ویژنری لیڈر ہے, یہ کتنا اکانومی کو اس نے ڈائیورسیفائی کیا ہے, اور ریجنل لیول پہ جو اس کا عمل دخل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب از ون آف دا بگیسٹ پلیئرز ان دا ریجن, اور وہ جو ہے نا اور ہم بھی اس کے ساتھ ہیں. ہم اس ایران عراق یعنی ایران امریکہ وار کو بھی رکوانے کے لیے بڑی کوشش کی ہے. اس میں آپ کو کتنا بڑا ویژنری روڈ میپ نظر آتا ہے MBS کا؟
اچھا یہ بڑا اہم پہلو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. انفیکٹ اگر دیکھا جائے نا تو اس پہ شاید اتنا کمپیریزن یا وہ ڈیپ تھاٹس نہیں آئی ہیں. ایکچولی اٹ کین بی یوزڈ ایز اے رول ماڈل ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کا پورا مڈل ایسٹ جو ہے ایک کانفلکٹ ایک کرائسس میں ہے. صحیح. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ایکسٹرنل فرنٹیئر جو ہیں ان کو ڈپلومیٹک لیول پہ علیحدہ سے مینیج کیا کہ آپ کے جو ویسٹرن الائز تھے اور آپ کے ایسٹرن الائز ہیں یعنی یو ایس اینڈ ای یو کو بھی مینیج کیا. ایکسپورٹس جو چیز کرنی ہے جیسے کرنی ہے انہوں نے اس بینچ مارک کو پوری طرح اچیو کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ان کا ایشین سائڈ پہ ایسٹرن سائڈ پہ اگر دیکھا جائے جس میں جاپان ہے چائنا ہے اور انڈیا بھی ہے تو ان کو جو سپلائیز انہوں نے کیمیکلز اور آئل کی دینی ہے تو اس کو بھی باقاعدہ مینیج کر رہے ہیں. اب انہوں نے ڈومیسٹک ری راؤٹنگ کی ہے بہت ساری چیزوں کی. اپنی جو پورٹس ہیں وہ ابنائے ہرمز کو وہاں سے بائی پاس کر کے ریڈ سی کی طرف لے کے گیا. وہاں بھی کچھ ان کو چیلنجز آئے ہیں تو وہاں کیپ آف گڈ ہوپ کی طرف سے لے کے چلے گئے. پھر ہماری جو آئل سپلائی ہے سعودی عرب سے وہ ریڈ سی سے آ رہی ہے. ریڈ سی سے بھی اور کیپ آف اسٹریٹ آف ہارمز نہیں اس میں نہیں ہو رہا. اچھا اس میں اب ان کی کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ ان کا ایسٹ ویسٹرن جو پائپ لائن ہے بیسیکلی اس کو فلی آپٹیملی لیول پہ یوز کر رہے ہیں کہ 5 ملین بیرل پر ڈے ان کی سپلائی ہو رہی ہے اور وہاں سے اٹھاتے ہیں پائپ لائن میں جا رہا ہے سیدھا پائپ آئل جا کے اور وہ یامبو اور اس بیس پہ جا کے وہاں سے آگے ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے میڈیٹرینین کی جو پائپ لائن ہے ادھر جا رہے ہیں اور یورپ کو وہ ڈائریکٹ تھرو وداؤٹ اینی انٹرپشن جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہیں. پھر ڈومیسٹک مارکیٹ کو انہوں نے لوگوں پہ یہ اثر نہیں ہونے دیا اور وہ اتنا اچھے طریقے سے انہوں نے مینیج کیا ہے سرپرائزنگلی کہ ان کا جو ریزرو بینک ہے اس نے 2 سے 2.3% تک انفلیشن کو کیپ کر دیا ہے. بڑی بات. لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ اسی طرح سے اور ڈومیسٹک مارکیٹ کے اندر ہدایت جو ہے نا روبسٹ اپنے حکمرانوں کو کر دے کہ ایم بی ایس کو فالو کریں. خدا کے لیے غریب مارا گیا ہے. اونرشپ ہے. دیکھیں جی میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ اس بندے کی ویژن ہے اونرشپ ہے اور اس نے اپنے آپ کو ایک نیوٹرل سٹیٹس بھی کیسے رکھا ہوا ہے. کمال دیکھیں آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے دیکھیں تو ڈیولپمنٹ کی اس نے جو رسکی یا لانگ ٹرم پروجیکٹس ہے انہوں نے اس کو ری ایلوکیٹ کر کے تو ادھر ڈومیسٹک مارکیٹ کو زیادہ ایمفیسائز کیا کہ میرے سٹیزن جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں. تو وہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ان کی کچھ بینیفیشریز میں بھی ایسے ایڈیشنز ہو رہی ہے اور ایڈیشنل جو ان کے ریونیوز ہیں ابھی وہ $305 بلین جو ہے وہ تو ان کے ریونیوز آ رہے ہیں اور ایکسپینڈیچر ان کے سائڈ جا رہی ہے $355 کے ڈالر. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے جیسے پاکستان نے بڑا اپ فرنٹ جو ہے نا اس چیز کو لیا اور اس کو بڑے لیول پہ ثالثی کی ہے تو ہمارا اتنا قریبی ملک ہے تو ایم بی ایس اس طرح کوئی ایمبیشیس نظر نہیں آیا اس سارے پروسیس میں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے وہ چونکہ ضرورت بہت زیادہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ ویسٹ کے امریکہ کے کتنے قریب ہیں ہم بھی قریب ہیں تو یہاں پہ ایک ثالثی بنتی تھی نا ایم بی ایس کو. یہ والا ویژن جو ہے نا کہیں پہ آپ کو نظر آیا؟ جی ایگزیکٹلی یہ چیزیں آپ کو کیونکہ اس میں لکیلی پاکستان لیڈ کر رہا تھا. ریسٹرینٹ تو انہوں نے بہت کیا. جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے بڑی ایک اس طرف لے کے جا رہے ہیں اہم چیز کر رہے ہیں کہ پاکستان کیونکہ لیڈ کر رہا تھا اور پاکستان کو انکنڈیشنلی سب نے ریکگنائز کر لیا. اچھا وہ فلی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے ایران کے ساتھ ڈائریکٹ لائن آف کمیونیکیشن قائم رکھی ہے ایم بی ایس نے. ایسا نہیں کیا پاسٹ کی طرح بالکل اپنے آپ کو نیوٹرل بھی رکھا اور بالکل سائڈ پہ اور اس میں جدھر پاکستان کو جو سپورٹ چاہ رہی تھی فل سپورٹ بھی کرتے رہے. یعنی یہاں ان کی یہ بیوٹی دیکھیں کہ کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ایک کو آگے کر کے اور اس سے لیڈ کرا رہے ہیں لیکن اس کو فل فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. کردار ضرور ادا کیا. نہیں بھائی آپ کے پاس آئیں گے. یہ جو فرنٹ لائن ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے نا سر یہ بیک ڈور ڈپلومیٹک جو چینلز ہیں نا یہ اس کو نیوٹرل کر رہے ہوتے ہیں جو چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی اسٹریٹجیکلی
اور ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے سعودی عرب نے اپنے آپ کو دیکھیں بہت ہی نیوٹرل رکھا ہے ان اے وے کہ انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر دی ہے. صحیح. جو ان کے پاس پروڈکٹ ہے وہ پوری دنیا کی اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے آپ سے کویشچن یہ کرنا تھا کہ یہ بتائیے کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن خدا کر کے ایک پرائیویٹائزیشن کا عمل افتخار چودھری صاحب نے ایک زمانے میں پاکستان اسٹیل مل کو کیا تھا, ابھی تک پڑی ہوئی ہے, برباد ہو گئی, نقصان ہو گیا. اسی طریقے سے ان کا ایک شاندار فیصلہ آیا تھا, آپ کو یاد ہے ریکو دیکھ کے بارے میں, وہاں تو $6 بلین کا ہم پہ جرمانہ ہو گیا. بڑے ہماری بھی ماشاءاللہ ہسٹری بڑی خوبصورت ہے, لیکن اللہ کر کے الٹیمیٹلی ایک پرائیویٹائزیشن کا پروسیس شروع ہوا. ہم سارے خوش کہ چلیں ایک پروسیس تو شروع ہوا نا, پی آئی اے مینجمنٹ جو ہے نا وہ چلی گئی پرائیویٹ ہاتھ میں, اور بڑے خوش تھے. لیکن یہ رپورٹ پڑھ کے مجھے حیرت ہوئی کہ ان کی 11 پراپرٹیز ابھی ہینڈ اوور ہوئی ہیں, جو یعنی بکنگ آفیسز وغیرہ کی شکل میں ہے, یا یہ ہے کہ ویسے کوئی فلیٹس ہیں آل اوور دا ورلڈ, اور یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی یہ پنڈی کی بکنگ آفس ہو, چاہے اسلام آباد کا ہو بلیو ایریا والا. تو اس کی جو مالیت ہے وہ کل سیکرٹری صاحب نے, پرائیویٹائزیشن سیکرٹری نے اسٹینڈنگ کمیٹی کو بتایا 14.2 بلین روپیز ہے. اب مجھے بتائیں جی یہ بک ویلیو ہے, ہاں جو بھی ہے. کہنا یہ تھا کہ 10 بلین کیش انہوں نے دیا ہے, ہماری کٹی میں 10 بلین آیا ہے نا, باقی تو سارا وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کو ری ویمپ کرنا ہے, ری فارمز کرنا ہے, ساری چیزیں. تو یہ کوئی کرونی کیپٹلزم شروع ہو گیا ہے. ایک زمانے میں ایم سی بی پہ بڑا کوشچن ہوا کرتے تھے کہ جی یہ کس طرح منشا کو دے دیا گیا. آج جو ہے پی آئی اے جیسے عارف حبیب صاحب کو دے دیا گیا ہے, یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی جو کنسورشیم بنا ہوا ہے, نام لیے بغیر بھی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو پراپرٹیز دی گئی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک کامیاب پروسیس ہے, صحیح پروسیس ہے پرائیویٹائزیشن کا جو شروع ہوا ہے؟ دیکھیے سر, مجھے سب سے پہلے تو اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کو خبر پڑ کے حیرت کیوں ہوئی ہے. یہ ایسی خبر نہ آتی تو شاید آپ کو حیرت ہونی چاہیے تھی. نہیں, میں تلاش میں تھا, اسی خبر کی تلاش میں تھا. میں نے پرائیویٹائزیشن کمیشن بھی ایک دفعہ پتہ کیا. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا, غالب نے کیا کہا تھا, روں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں, مقصود ہو تو ساتھ رکھوں ایک نوحہ گھر کو میں. واہ واہ, سمجھ تو کس بات پہ آپ اس کا کوئی جواب نہیں. آپ میں یہاں بیٹھ کے ابھی دیکھیں 26 کروڑ روپے کے سگریٹ کسٹم ہاؤس سے چلے گئے. 26 کروڑ روپے کے سگریٹ چلے گئے. کون لے کے گیا کون نہیں لے کے گیا, ایف آئی اے نے انکوائری کر کے بتا دیا یہ ڈی سی انوالو ہے, یہ انوالو. کیا ہوا, 400 کلو چاندی غائب ہوگی. وہ اس کے لیے ابھی آج اخبار میں تھا جی کلیکٹر کو پکڑا, اس کو پکڑا. سر جی آپ پکڑے تو جاتے ہیں. 11-12 ارب روپے کا ایک آئل انویسٹمنٹ سکینڈل آئے ہوئے ہیں. دیکھیں نا 12,000 ارب روپے کا کیش ٹرانزیکشن اس ملک میں ہو رہی ہے. سرکولیشن آف منی ہے اب اس وقت چل رہی ہے. اب جب یہ معاملات اب لے کے آتے ہیں نا, تو یہ کیا ہے, یہ آفٹر افیکٹس یا آفٹر شاکس ہیں یا آفٹر ارینجمنٹس ہیں آف دا فرنٹ ایگریمنٹ وچ دے ہیو سائنڈ. پی ٹی سی ایل کی مثال آپ کے سامنے, ابھی تک سیٹل نہیں ہوا, ابھی تک $800 ملین ابھی تک سیٹل نہیں ہوا. اچھا, یہ جو پرائیویٹائزیشن ہے آپ کو لگتا ہے اٹ از اے وے فارورڈ کہ لوگ دیکھیں گے چیزیں اللہ تللے ایسے ہی اونے پونے مل رہی ہیں تو لیں نا, جو مرضی ہو جائے, آپ کو مجھے نہیں مل سکتا, یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے نا, ہماری خوش فہمی ہم نے نہیں کہ وہ آئیں گے نہیں بیگ صاحب کو یا اختر شاہ صاحب کو بلا کے کہیں گے یہ آپ بھی لے لیں, اور پھر اس کے آفٹر جتنے پیسے آپ نے دیے اتنے تو آپ کو پیسے واپس مل جائیں گے. اور یہ جو پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں یہ بک ویلیو ہے, وہ اس وقت ان کی ویلیو ہو سکتا ہے 100 ارب سے زیادہ ہو. آپ بتائیں, یہ نسلا ٹاور کا ایک فیصلہ آ گیا, سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا, ابھی آئینی عدالت نے اس کو انڈو کر دیا. اس سے پہلے ایک روایت چلی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو وہ کہتے ہیں عدالتی قتل تھا, تو اس کو بھی انڈو کیا انہوں نے, ریویژن شروع ہو گئی. اور اس کے بعد مونال کا جو ہے نا وہ بھی آ گیا, اور یہاں پہ جو اونرشپ رائٹس ہیں اس پہ بھی بات ہو رہی ہے, اور ہوپ فلی 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا بھی آ جائے گا. تو یہ بتائیں کہ یہ جو روایت شروع ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اب انڈو ہونے شروع ہو گئے ہیں. اعتراض ہمیں بھی ہوا کرتا تھا نسلا ٹاور کیوں گرایا گیا, غریب آدمی کدھر ہے, میں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے, جنہوں نے بک کروایا تھا جو رہتے تھے. یہ جو مونال تھا اتنا اچھا ریسٹورنٹ تھا, اور اس میں کیا پرابلم ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, اگر ریگولرائز آپ اس کو کر دیتے اور باقی جو آپ نے فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے تو وہ ٹھیک ہے, اس کو باقی کو رکھتے, لیکن یہ چیزیں جو بن جاتی ہیں ان کو ڈیمالش کر دیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ ان کا جو نقصان ہے,
نسلا ٹاور تو گر گیا نا بھائی, منال تو نہیں رہا نا. یہ شکر ہے ابھی ون کانسٹیٹیوشن ایونیو بچا ہوا ہے. یہ بتائیں کہ اس کا جو نقصان ہے وہ کس سے لینا چاہیے, کون ذمہ دار ہے؟ سب سے پہلے جو سب سے بڑا ریپیکیشن اس کا ہے وہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جو کہتے ہیں نا فلائٹ آف کیپٹل اس ملک سے ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ سرمایہ دار آدمی اتنا خوف زدہ ہے کہ اس کی دیکھیں اب منال کی وہاں پہ صرف سیلز ہی تھی, ایک گڈ ول تھی. انہوں نے 10 سال 12 سال اپنی ایک ریپوٹیشن بلڈ کی تھی جس کو آپ نے ایک لمحے کے اندر, اب جب اس طرح کے آپ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے فائدے تھے. یہاں پہ غریب لوگ جو ہے نا وہ کتنے لوگ امپلائڈ تھے, کتنے لوگ ڈائریکٹلی امپلائڈ تھے, کتنے لوگ انڈائریکٹلی ان کا روزگار لگا, وہ اپنی جگہ پہ. اس کے علاوہ لیکن اب تو ختم ہو گیا نا. میرا کہنا یہ ہے کہ میرا کوشچن یہ ہے, نہیں بھائی آپ بھی بتائیں, آپ بزنس مین ہیں, یہ جو نقصان ہے, نسلا ٹاور گرا دیا جاتا ہے, منال جو ہے نا اس کو فارغ کر دیا, وہ بھی ڈیمالش ہو گیا. اس طرح کے جو فیصلے ہیں یہ اگر انڈو ہوتے ہیں تو پھر اس کی یعنی نقصان کون اٹھائے گا, کون ذمہ دار ہے, کسی کو سزا ملے گی. ابھی آپ نے ایم بی ایس کی مثال دی, لی کون کی آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے کیا کیا سنگاپور کو. آپ نے شی جن پنگ کی مثال آپ کے سامنے دیکھیں, ان کے ماڈل دیکھیں, یہ مجرموں کو سزائیں کیسے دیتی ہیں, غفلتوں کی سزا کیسے دیتی ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن انفورسمنٹ کو دیکھ. اس بار آپ کو پتہ ہے شی جن پنگ نے تیسرا پولٹ بیورو کا ممبر تھا, اتنے بڑے پولٹ بیورو کے ممبر ہونا کوئی عام بات نہیں, اس کو فارغ کیا اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے, اس کو کہا اس کو لے جاؤ. ٹھیک ہے, یہ اب کیا مذاقوں کی باتیں کر رہے تھے. مجھے تو ہنسی آتی ہے ان باتوں پہ کہ سب سے بڑی ہماری عدالت اور جس کا کہ ڈیسیجن جو ہے وہ کہیں پہ بھی انڈو نہیں ہو سکتا, چیلنج نہیں ہو سکتا, فائنلٹی اٹین کر چکا ہے, سب کچھ کر چکا ہے. اب اس کے بعد اس کو اگر کر دے تو ان کو جنہوں نے یہ ڈیسیجن دیا اور ان بچوں کو, ان ماؤں کو, ان گھر والوں کو, ان لوگوں کو, ان ہزاروں لوگوں کو جن کا روزگار متاثر ہوا, ان کو سر آپ کس معاشرے کی بات, آپ ایک ظلم کے معاشرے کی بات کریں, آپ امن کے معاشرے کی تو بات ہی نہیں کر رہے. اس پہ کیا جو ہو گیا ہو گیا. دانیال شیخ صاحب یہ جو آپ اگزامپل شی جن پنگ کی دے رہے ہیں یا سعودی کی دے رہے ہیں نا, یہ بھی تو ریئلائز کرے وہاں پہ ایک گورنمنٹ ہے, اتھارٹیرین رول ہے, ان کی سنی جاتی ہے. یہاں پہ تو ایک صوبہ آئے دن وفاق پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے, ایک صوبے میں وہ کسی کوئی, مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ایک ہارڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ تو پھر اس کو ڈیفینڈ کرے نا, وہ رولرز اپنی جگہ پہ. آپ مجھے بتائیں کہ پورے یورپ میں چلے جائیں تو ڈیموکریسی ہے نا, امریکہ میں ڈیموکریسی ہے نا, آسٹریلیا میں ڈیموکریسی ہے نا, اسی طرح کا ماحول ہے, تو وہاں پہ تو ترقی ہو رہی ہے. ڈیموکریسی اپنی جگہ پہ, لیکن وہاں پر ایٹ لیسٹ افراد کا, ریاست کا ایک اونرشپ تو ہے اس کے اندر نا. یہاں پہ انفارچونیٹلی ایسے اسٹیک ہولڈر اونرشپ ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر. اور ایک چھوٹا سا انگلش کی ایک پوئم ہے کہ when the debts are high and credits are low you want to smile but you have to sigh. ہم ایسی سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. اب آئیڈیلی اسپیکنگ یہ چیزیں ایڈریس کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن اس کے لیے وسائل چاہیے. آپ نے پی آئی کی بات کی ہے, پی آئی جو بکا ہے اپنے ساتھ تقریباً 600 بلین کا ڈیٹ بھی لے کر گیا ہے. اب آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی, 95 کے 97 کے اندر پی آئی کے کچھ امپلائیز فائر ہوئے تھے, جو ہے نا علیحدہ اس کو پارک کیا گیا ہے, وہ علیحدہ پارک ہوا ہے. کیوں اپنا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو جیسے پی آئی اے کا میں نے مثال دی کہ 11 پراپرٹیز, وہ نعیم بھائی کہہ رہے ہیں یہ تو بک ویلیو ہے بھائی, آپ جا کے دیکھیں اسی بلو ایریا والی پراپرٹی کو اگر آپ آکشن کریں تو آپ کے خیال میں کتنا فیچ کرے گی, آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ بتائیے گا, ہاں یہ بتائیے گا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کرونی کیپٹلزم جو ہے نا جنم لیتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو جو ہے نا آپ وہ کریں. ابھی فیسکو آپ کو پتہ ہے, اس کو گجرانوالہ والا اور آئی ایس کو سارے ہو رہے ہیں, ان کے اشتہار آئے ہوئے. لیکن یہ ایک وے فارورڈ ہے کہ اونے پونے کسی طریقے سے فارغ کر دیں ان پراپرٹیز کو. اور دوسرا یہ نسلا ٹاور سے لے کر منال سے لے کر اس پہ بھی تبصرہ فرما دیجئے گا کہ یہ کیا کون کمپنسیٹ کرے گا جو نقصان ہو کے. دیکھیں جی, ایک طرف تو ہم پرائیویٹائزیشن کر کے یہاں پہ انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ نے جس طرح فرمایا ہے, یہ 3 علیحدہ چیزیں ہیں. ایک تو میں پہلے جو یہ ایونٹس ہوئے ہیں ان کی بات کرتا ہوں, پھر انویسٹمنٹ سے اس کا ریلیشن شپ, اور تیسرا جو پہلو آپ نے بتایا. تو میں پہلے پہ بات کرتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا فقدان ہے کہ آپ کا پرفارمنس آڈٹ نہیں ہے. ٹھیک, ایوری تھنگ از پرسنالٹی سینٹر. ٹھیک, آپ کی چیزیں نوٹیفائڈ نہیں ہیں. اب کوئی بندہ کسی جگہ پہ بھی بیٹھا ہے, کسی ادارے میں ہے, سول سروس کی سائٹ پہ ہے, یا کچھ بھی آپ کہیں,
اس کا پرفارمنس آڈٹ نہیں ہے، اور وہ اتنا بیغم ہو کے اپنی جب سیٹ پہ آتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ میری وراثت ہے، میرا انہیریٹڈ رائٹ ہے، اور میں آل مائٹی ہوں، اس میں جو میں کروں جس طرح کروں دیٹ از رائٹ اینڈ ایوری باڈی شوڈ خدا بن جاتا ہے. وہ انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے. اچھا ماضی میں آپ جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں آپ کے وہ دیکھیں، اب اس کا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ پیچھے کیونکہ کاسٹ جس نے سفر کر لیا. ابھی مونال کی آپ نے یا نیشنل ٹاور کی آپ بات کر رہے ہیں، اب وہ سفرنگس جو ہیں اور اتنا ارسپانسبل ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کی طرف جاتے نہیں. اب مونال ایک آئیکن ہے. میں آپ کو ویسے آئی ایم ریئلی سوری کہ میں اس فورم پہ بات بتاتا ہوں. غریب آدمی جو وہ یعنی لے کے بیٹھے ہوئے تھے جن کے فلیٹس گرا دیے وہ ابھی تک پھر رہے ہیں، ان کو کس نے کمپنسیٹ کیا ہے؟ نہیں ہو سکتے نا. میں وہی تو گزارش کروں، ہونا یہ چاہیے کہ اسٹیٹ کو ایک کوشن رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط آدمی کو اسٹیٹ نے اپوائنٹ کیا ایک پوسٹ پہ اور اس نے آ کے اس طرح کی نیگیٹو حرکتیں کی جس کی وجہ سے کامن مین، کیونکہ بیسیکلی ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ کامن مین کے ٹرسٹ کے لیے ہم کر رہے ہیں. یہ سوشل کانٹریکٹ جو ہوا ہے کامن مین کے لیے ہوا ہے، تو وہ ہمیں چاہیے، اسٹیٹ کو چاہیے کہ اگر ارسپانسبلی آپ کی ایچ آر کے اپوائنٹمنٹ کا سسٹم ہی اگر غلط ہے تو اسٹیٹ شوڈ کمپنسیٹ. ایک تو یہ. میں مونال کی طرف آتا ہوں. میرا انفارملی بہت ساری جگہوں پہ باہر لوگوں سے بھی انٹریکشن ہوتا ہے. اٹ از این آئیکن. اب مونال کے بارے میں جو بندہ بھی مجھے یو ایس ویسٹ سے بھی کال کرتا یا کوئی کمیونیکیشن میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا تھا تو کہتے تھے یہ ایک آئیکن تھا ہمارے لیے کہ پورے کے پورے ڈپلومیٹس آپ کے یو این آرگنائزیشنز اور یہاں پہ اسلام آباد اور پنڈی کے باسی، ان کو ریکریشن کا کوئی پلیس ہی نہیں تھی، وہ جاتے تھے مونال. اب ملٹیپل ان کو انگیجمنٹس تھیں، ریکریشن تھی. تو وہاں پہ جا کے آپ نے آئی ڈونٹ نو جو باتیں ہو رہی ہیں، کچھ بڑے پرسنلائز قسم کے ریزنز تھے جس کی وجہ سے وہ ایک ڈیسیژن ہوا اور بادشاہ سلامت نے اس طرح کے وہ چیزوں کو آگے لے کے چلے. عدالت نے کہا ہے اونرشپ رائٹس بھی جو ہے نا وہ کریں. آپ کو معلوم ہے کہ آلریڈی وہاں پہ کوئی مسئلے مسائل تھے. جی. تو اس میں اب یہ ہے کہ میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی جو ہمارے ایسٹس ہیں یا اس طرح کے پروجیکٹس ہیں ان کو اتنا غیر ذمہ داری سے اگر ہم اس کو ڈیمیج کریں گے پرسنلائز کانٹیکس میں تو اس طریقے سے کریں گے تو نقصان ہی ہوتا ہے. نہیں بھائی یہ بتائیں کہ یہ ہم کتنے عرصے سے لگے ہوئے ہیں، پچھلے 3-4 مہینوں سے یہ جو امریکہ ایران وار ہے، تو اس کا ایک انڈائریکٹ ہمیں فائدہ لگ رہا ہے، وہ ہے بندرگاہیں آباد ہو رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ جو یہاں پہ ایکٹیویٹی ہے نا بندرگاہوں کی وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور یہاں پہ جو کنٹینر اور ویسلز اور وہ سارے زیادہ آ رہے ہیں. ہماری ایک خواب تھا کہ گوادر جو ہے یہ آباد ہو جائے، اور اس کے لیے ہم نے وہاں پہ ایک ایئرپورٹ بھی بنایا، ایک اتنی اچھی بندرگاہ ہے، زبردست ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس مایوسی کے دور میں کہیں پہ ہم کوئی خوشی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا ہماری بندرگاہیں آباد ہو جائیں گی؟ یہ انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا. ہماری اکانومی ظاہر ہے اس سے بھی ایک ہمیں بہت ساری ایکٹیویٹی کے بعد جو ہے نا ہم امید کریں کہ معیشت بہتر ہوگی. جیسے دانیال صاحب نے بتایا نا، دیر از آلویز این اپرچونیٹی ان ڈیزاسٹر. ٹھیک ہے، تو پاکستان اس وقت تو بیسٹ بینیفیشری ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس سچویشن کا. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ ہم پچھلے 70 سال سے بہت خوشخبریاں سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہم کوئی بھی خوشخبری جو ہے نا ہم میچور نہیں کر سکتے. ہم گول پاس ہمیں کوئی خوشخبری آتی ہے تو خوشی. دیکھیے ہمیں کوئی میسی، ہمیں کوئی رونالڈو، ہمیں کوئی مواپے یا ہمیں کوئی اس قسم کا پلیئر نہیں مل رہا، اس قسم کا لیڈر نہیں مل رہا. میں آپ کو بتاؤں پلیئرز ہیں. کراچی میں بچوں نے ایک آئی ٹی کی کمپنی تھی، وہ $7 بلین پہ بکی. اسی طرح پاکستان کا جو باہر وہ شاید ہے کون ہے اس نے جو بنائی ہے، جو ایلن مسک لے رہا تھا 60 بلین میں، وہ کسی کے ساتھ اس کی ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ٹیلنٹ تو اتنے بڑے لیول پہ ہے. ٹیلنٹ ہے، پیٹرنائز نہیں ہو رہا. ٹیلنٹ ہے، اس کو انکریج نہیں کیا جا رہا. ٹیلنٹ ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ پہلے کہتی ہے کہ کس کا بزنس ایسا چل رہا ہے اور اس کو کیسے ہم پکڑیں. میرے سے زیادہ یہ باتیں کون جانتا ہے؟
ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کوئی بزنس گرو کر رہا ہوتا ہے اس کو جس طرح اٹیک کرتے ہیں, جس طرح آپ کی دیکھیے سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی, ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس بندرگاہیں آباد ہو رہی ہیں آپ کی بے شک, لیکن یہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے, کیونکہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز بھی آپ دیکھیں نا, یو اے ای نے اپنی بندرگاہ شفٹ کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر لگتا ہے نا کہ مستقل بھی ہو سکتا ہے ہماری, لیکن دیکھیے سر ہماری جو سمندری حدود اور یہ میریٹائم کے جو منسٹرز ہیں وہ کس لیول کے ہیں, اس کی منسٹری کس لیول کی ہے, نیگوسیشن کس لیول کی ہو رہی ہے, کس سے کیا بات ہو رہی ہے, ہم اس کو اپنی بلو اکانومی کو کس طرح کیش کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بلو اکانومی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ آسان ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ ہے. جی آپ کا سی ٹورزم پاکستان میں اتنا زبردست پروموٹ ہو سکتا ہے, تو ہم نے اپنی بلو اکانومی کو تو بیک برنر میں ڈال دی ہے, ہم تو اس کا کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں رہے ہیں. تو یہ صرف اکراس دا بورڈ ہر انڈسٹری کا جو ہے نا پرابلم ہی اس کی لانگ ٹرم ایک دن آپ کو کہتے ہیں بی او آئی ہے, دوسرے دن بی او آئی نہیں ہے, ایک دن آپ کہتے ہیں پاسکو ہے, دوسرے پاسکو نہیں ہے, ایک دن ایک انڈسٹری کو زوال آ رہا ہے, دوسری انڈسٹری. اب یہ جیسے منال کی بات ہو رہی ہے, اتنا بڑی اس بندے نے محنت کی, ایک آئیکن ٹاور تھا, ایک بندے کو پسند نہیں آیا, ایک انڈیویجول کو پسند نہیں آیا, اس نے کہا کہ اس کو ختم کر دو, ختم کر دیا, اور اس کے بعد کل کو وہ دوسرے بندے آئے, انہوں نے اس کو کہا نہیں. اب اس کی جو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے وہ کون پوری کرے گا, کیسے نقصان کون پورا کرے گا. دانیال شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ اپنا نعیم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں پتہ نہیں میری ٹائم کا کون منسٹر ہے, کیا سوچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. ادھر ایک منسٹر صاحب جو ہے نا دبنگ قسم کے منسٹر ہیں ریلوے کے, اور ریلوے کا اشتہار آج آیا ہوا ہے. مجھے حیرت ہوئی کہ ریلوے جو ہے نا اپنی پتہ نہیں ورسٹ آف دا کنڈیشنز میں ادروائز, تو انہوں نے یہ اشتہار دے دیا. میں آپ کو فگر بتا دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا کامیابی حاصل کی ہے ریلوے نے کہ ریونیو کہتا بہت بڑھ گیا ہے اس بار جو ہے نا 115 بلین روپیز جو ہے نا وہ کمائے ہیں ہم نے. پچھلے سال 93 بلین تھے, اور پھر فریٹ ریونیو کا علیحدہ دے دیا اشتہار میں کہ جی یہ پچھلے سال جو ہے وہ 41 بلین تھا, اس بار پچھلے سال 31 بلین تھا, اب 41 بلین ہے. اور یہ سارے اشتہار کا مطلب کیا ہے, یہ یعنی کس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ریلوے بڑی کوئی یعنی ایکسیلنس اختیار کر گیا ہے, بڑا زبردست ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے ریلوے کو اتنی اہمیت, یہ کس چیز کو شو کرتا ہے؟ سر بیسیکلی اس ملک کی جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے, یہاں پہ اپوزیشن بھی, گورنمنٹ بھی, جوڈیشری بھی, سارے دیر آل پلینگ ٹو دا گیلریز. اب آپ نے بات کی نا جو کورٹ کے فیصلوں کی, آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ایک پاپولر سینٹیمنٹ رینٹل پاور کے خلاف تھا, ایک سو موٹو ہو گیا اس کے اوپر کارکے کا. $800 ملین پاکستان پہ فائن ہوا نیشنل کورٹ آف جسٹس میں. وہ تو شکر پڑے کہ اردوان صاحب نے جو ہے نا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے آپ کو معاف کر دیا, ادروائز وہ بھی دینا تھا, وہ دینا تھا ہمیں. اب یہاں پہ پچھلے دنوں خبریں چل رہی تھی کوئی منسٹرز کو ری شفل کیا جا رہا ہے کارکردگی کے بنیاد پہ, وہ ابھی بھی کہتے ہیں ہو رہا ہے یہ. تو وہ میرا خیال ہے اسی کے لیے شاہ صاحب کو بہت پتہ ہے اسی حوالے سے وہ پرسپشن بلڈنگ کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی میں تو بہت ایفیشینٹ ہوں اور بہت کام کر رہا ہوں, حالانکہ کام ہو تو نظر آتا ہے. میں یہی سننا چاہ رہا تھا, یہ اصل میں اشتہار یہ شو کرتا ہے میری تو ایفیشنسی بڑی ہائی ہے, تو مجھے کچھ نہ کہا جائے, مجھے برقرار رکھا جائے. مجھے تو یہ لگا انڈیویجولز اپنے آپ کو انڈسپینسبل سمجھ بیٹھتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ کوئی ضابطہ کوئی قانون تو ہے نہیں. اب کیا وجہ ہے کہ پنڈی سے الیکٹ ہونے والے ایم این ایز کی اکثر کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ریلوے کی منسٹری ملے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ اپنے علاقے کے لوگ اس میں اچھا 2-4 اور منسٹرز کو بھی خطرہ ہے میرے خیال ہے, ان کے بھی اشتہار ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آ جائیں گے, ان قریب آئیں گے. اور بلکہ اگر اشتہار نہیں بھی آئیں گے تو وہ ہر وقت آدھی زیادہ پریس کانفرنس جو ہوتی ہے وہ اپنی تعریف کے لیے ہوتی ہے. حالانکہ دیکھیں آپ پولیٹیشین ہیں, آپ نے ویسے ہی عوام کو فیس کرنا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, تھوڑا سا حوصلہ کریں, بلکہ کچھ ایسے ڈیسیژنز بھی لیں جو شاید وقتی طور پہ لوگوں کو نہ پسند آئے. ڈونٹ پلے ٹو دا گیلری. آپ جن لیڈرز کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی قوموں کو بنایا ہے, وقتی طور پہ ان کے ساتھ لوگوں نے بڑا مشکلات فیس کی ہیں, لیکن وہ تب بھی ہوتا ہے جب ان کو ان کی سنسیریٹی کے اوپر یقین ہوتا ہے, اور لوگ قربانی دینے کو, جس طرح اس زمانے میں بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا, لوگوں نے کہا ہم پتھر باندھیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. وہ اتنی بڑی چیز ان کو ایک پرسیپشن بلڈ کر دیا. اگر کوئی ترقی بھی ہو رہی ہے اس کے اندر خاص کر یوتھ کو انگیج کریں, انہیں پتہ لگنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. یوتھ پہ تو ہم بڑے پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, یہ ہم ایک اشتہار کی بات کر رہے ہیں, ایک اور
اشتہار بھی آج آیا ہوا ہے. اچھا اشتہار ہے, سی ڈی اے پلاٹ بیچ رہا ہے, گولڈن اپرچونٹی آف انویسٹمنٹ ہے. ہم تو کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, کوئی باہر سے بھی کوئی انویسٹر آئے گا یا یہیں کے جو لوگ ہیں وہی کرونی کیپٹلزم ہی ہوگا. دیکھیں جو انویسٹمنٹ کے 4 پیرامیٹرز ہیں, آپ دیکھ لیں, آپ خود فیصلہ کر لیں کہ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی. نمبر 1 آپ کی کریڈیبلٹی. اب سی ڈی اے نے آج اشتہار دیا, سی ڈی اے نے I-16 I-15 کے اشتہار کب دیے تھے؟ آج سے صدیقی صاحب کو یاد ہوگا, میرے خیال ہے 20 سال پرانے, 20 سال سے پرانا یہ پروجیکٹس ہیں اور ابھی تک ڈیولپ اس طرح نہیں ہو یا کچھ ابھی ہو. سی ڈی اے کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ ڈی ایچ اے کے ساتھ مل کے جہاں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, ابھی اتھارٹی ہے اور اتھارٹی ملا لی ہے یار. تو مطلب یہ ہے ان کی انفیشنسی دیکھیں. دوسری طرف آپ ریلوے کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ریلوے میں آپ کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ ایسٹ کا ڈسپوزل کریں. اب یہ ہمیشہ ایک مشکوک نظر سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں, کیونکہ ماضی میں کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز چل رہی تھی, کسی افسر کو لاہور کا تھا اور پنڈی کا تھا, کوئی چارج دینا شینا کوئی اس طرح کوئی 3 دن کے لیے کوئی عجیب سی خبر تھی, مجھے نہیں پتا کہ اس کی ریالٹی کیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہیں کہ آپ نے ایسٹ ڈسپوزل کر کے یہ کوئی کمال نہیں کیا. آپ کی ایکچوئل آپریشنل پرفارمنس امپروو ہوئی, آپ نے انفراسٹرکچر امپروو کیا, آپ نے گورننس امپروو کی, ریونیوز آئے, تو وہ دیٹ ریفلیکٹس اس کے باقاعدہ انڈیکیٹرز ہیں, وہ اسٹینڈرڈ ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. اگر آپ نے اس طرح سے اپنی فائنینشیل مینجمنٹ اور ریسورس جنریشن اوپر کی, پرفارمنس اوپر کی, تو دین یو آر ایلیجیبل فار دیٹ. ادروائز آپ کے اشتہار دینے سے میرا خیال ہے جو لوگ وہاں پہ اسیس کر رہے ہیں دے نو بیٹر کہ آپ کون ہیں, کیا کر رہے ہیں, کس میں کیا چیزیں ہیں. اب میں ایک چیز جو مڈل ایسٹ کی جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 6 ڈائمینشنل اس کو انالیسز میں ڈالتا ہوں کہ نمبر 1 پاکستان کو جو مڈل ایسٹ کرائسس سے فائدہ ہوا ہے وہ آپ کا آرمامنٹ انڈسٹری میں ہوا ہے. آپ کے $150 بلین سے اوپر کی انڈسٹری ہے جو نارمل روٹین میں ہوتی ہے اور اسپیشل کیسز میں بہت اوپر چل جاتے ہیں. تو اس میں ہماری جو ایفرٹس جو ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے ورکنگ کی, جس نے بھی کی, دیٹس بیانڈ امیجنیشن, اپریشیبل. تو ان کو ایکسپورٹ کا ایک ایڈیشنل آپ نے نیش کریٹ کر لی اور وی اینٹیسپیٹ کہ انشاءاللہ ہم ٹاپ 10 میں دنیا میں چلے جائیں گے. دوسرا آپ کا انٹرنیشنل آپ کا امیج چینج ہو گیا, وہ بہت بڑی, دانیال صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آل ڈپلومیٹک ایفرٹ ساری چیزوں کو ہم نے نلیفائی کر کے ایک ٹاپ پہ جا کے بیٹھ کے. تیسرا آپ کا یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو نئے ڈیفنس پیکٹ جو ہے نا وہ بہت سارے کینڈیڈیٹس لائن میں لگ گئے ہیں اور وہاں پہ آپ کی پرماننٹ ارینجمنٹ ہو جائے گی جس میں آپ کو ایک کیپٹل انویسٹمنٹ وہاں سے انفلو بھی آتے رہیں گے اور فیوچر آپ ٹریننگ بھی ان کو دیں گے, ان کے آرمامنٹس کے جو پارٹس ہیں یا فل ایکسپورٹ کرتے رہیں گے وہ علیحدہ ہے. پھر بھی سائڈ دس آپ کو بہت سارا جو لیبر ہے وہ اس کی ڈیمانڈ, کیونکہ ری ایبلیٹیشن ریکنسٹرکشن ہونی ہے تو وہاں پہ آپ کی لیبر چاہے گی. پھر اس کے علاوہ ایکسپورٹس ٹو ادر کنٹریز آپ کی ملٹیپل ایریاز میں. اب کنسٹرکشن سے انڈسٹری سے ریلیٹڈ بھی آپ ایکسپورٹ کریں گے, سیمنٹ ہے یا اور کوئی ریلیٹڈ چیزیں ہیں, تو وہ اب ہمیں بیفور ٹائم یہ چیزیں ابھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بیفور ٹائم اس پہ ایفرٹس کی ضرورت ہے. ہماری اپنی جو مشینری ہے جن لوگوں کو گیئر اپ کرنے کی ضرورت ہے, انکلوڈنگ دی انٹرپرینور اینڈ مینوفیکچرر. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی لیبر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی اوپر جا رہی ہے اور شپنگ کا تو آلریڈی آپ نے بہت اس پہ ڈسکس کر لیا, لیکن میں 3-4 چیزیں اس کے لیے کہوں گا کہ وہ آپ کو ڈیولپ کرنی چاہیے کہ آج یہ اپرچونٹی آپ کا ویٹنگ ٹائم وہی 10-15 دن تک جا رہا ہے, تو وہ آپ کو اپنی ایک برتھ آپ کو فزیکل انفراسٹرکچر امپروو کرنے کی ہے. پھر کنڈیوٹ آپ نے دینا ہے, آپ کی پورٹ سے آپ کی مین لینڈ تک جو ہے نا وہ آپ نے ایکسیس کو. کراچی کی میں اگر بات کروں تو وہاں ٹوٹل 15-20 کلومیٹر کی ایک چھوٹی سی فنل روڈ بنتی ہے, وہ آپ نہیں بنا پا رہے, یہ آپ کی انکمپیٹنسی کی ہائٹ ہے. تو وہ ہے آپ انفراسٹرکچر اس میں ڈیولپ کریں, سافٹ ویئر وہاں پہ ہے, PCS آپ کی پورٹ کمیونٹی سروس سسٹم بنائیں. آپ کی وہ جو ویٹنگ ٹائم ہے وہ 1 دن 2 دن میں کلیئرنس کریں, لیکن آپ ابھی تک
اس کے لیے وہ کر نہیں پا رہے انفارچونیٹلی. یہ آپ کی گورننس ہے, آپ کی اس میں بہت ساری چیزیں, کئی ایشوز ہیں جی, وہی تو ہم بات کر رہے ہیں. گورننس دیکھیں, گورنمنٹ کا تو اپنا کام ہوگا, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری یہ جو جوڈیشل ڈیسیجنز ہیں ان کی وجہ سے جو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ نقصان کون برداشت کرے گا, کمپنسیٹ کون کرے گا, کیوں یہ تو کمپنسیشن کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ تو غریب آدمی, ایک آئل انویسٹمنٹ اسکینڈل آیا ہوا ہے, آپ نے سنا ہوگا, بڑے بڑے افیشلز بھی انوالو ہیں شاید یہاں کے, تو وہ بھی انویسٹمنٹ کر رہے تھے اور چیزیں لے رہے تھے, باہر بھی کر رہے تھے. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ابھی, لیکن وہ ایک پچھلے دنوں میں ایک لسٹ چھپی ہے کہاں پہ سب سے زیادہ فراڈ ہوتا ہے, تو اس میں پاکستان انڈیکس میں نمبر 1 تھا, یہاں پہ فراڈ سب سے زیادہ ہوتا ہے. پاکستان واحد ملک ہے جہاں شریف آدمیوں کو پھنسانے کے لیے جو ہے نا بڑے قسم کی اسکیمیں, بڑے پونزی اسکیمیں بہت ساری چل رہی ہیں. یہ جو بہت سارے جو شریف چائنیز ہیں, چاہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ چائنیز بھی انوالو تھے اس میں پونزی اسکیموں میں, اور انہوں نے پہلے ڈبل شاہ والے کام شروع کیے, لوگوں کے پیسے ڈوب گئے. میں ایک کمپنی کو جانتا ہوں جس نے پتہ نہیں کوئی اربوں روپے کھا گئی ہے. چلے نہیں بھائی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, آپ نے بہت ٹائم دیا. دانیال شیخ صاحب بہت مہربانی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم بنیادی طور پہ ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ یہاں پہ یہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کی وجہ سے ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی ہے. ہم تو بڑے خوش تھے کہ چلے جنگ ختم ہو گئی اور آئل پرائسز کم ہو گئیں, اور یہاں پہ غربت بہت بڑھ رہی ہے. یہاں پہ غریب بہت تنگ ہے, اور اس میں بہت سارے چیزیں ہیں جو اب ہر بندے کو پتہ ہے. غربت کی لکیر سے نیچے, اور ہمارا مڈل طبقہ جو ہے, مڈل کلاس جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے, اور امیر اور غریب لگتا ہے وہی رہ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس جنگ کے نتیجے میں کہیں پہ پاکستان کے لیے کوئی سلور لائننگ ہے, تو وہ ہم نے کل بھی یہ کیا تھا, ڈسکس کیا تھا کہ ہاں ہماری بندرگاہیں آباد ہو رہی ہیں. ہمارا گوادر, کراچی, سارے جو ہے نا نئی بندرگاہیں بننی چاہیے. یہ ایک آلٹرنیٹ روٹ کے طور پہ سامنے آ رہا ہے دنیا کی تجارت کے لیے. اس کو ضرور اہمیت دینی چاہیے گورنمنٹ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائزیشن کو ہم دیکھ رہے تھے, بہت اچھی بات ہے کیونکہ گورنمنٹ نہیں چلا سکتی بزنسز, لیکن جو ایک ابتدا ہوئی ہے بڑے عرصے بعد وہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہے, اور اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ صحیح ڈیو ڈیلیبریشن جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکی. یہ ہونی چاہیے. آنے والے دنوں میں جو بھی کریں ڈیو ڈیلیبریشن کے ساتھ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھ رہے تھے کہ سی ڈی اے نے آج اشتہار چھاپا ہے, بہت اچھی بات ہے. وہ کوئی گولڈن انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کی بات کر رہے ہیں. لیٹس ہوپ کہ باہر سے بھی کوئی انویسٹمنٹ آئے. یہیں کے کرونی کیپٹلزم یہیں پہ ہی نہیں ہونا چاہیے, یہاں کے ہی مطلب ہے اللہ تللے نہیں ہونے چاہیے. اور ایک منسٹری نے اشتہار دے دیا کہ پتہ نہیں کتنا ریونیو کلیکٹ کر لی ہے, تو وہ پتہ نہیں کس لیے دیا ہے. تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہائیسٹ لیول پہ, یعنی میں جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں, جو فیصلے ہو چکے تھے وہ اب انڈو ہونے شروع ہو گئے, یعنی ان کو بدلا جا رہا ہے. ان پہ اعتراض شاید پہلے بھی ہوگا, ابھی بھی شاید بہت ساری چیزیں نئے فیصلوں کے نتیجے میں بہتر بھی ہوں, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو نقصان ہونا تھا ہو چکا ہے, لیکن اس کی کمپنسیشن کوئی نہیں ہے. لاس جو ہو چکا ہے, جو نقصان ہو چکا ہے, وہ کون برداشت کرے گا, ہم اس کی بات کر رہے تھے. حسن بیگ کو اجازت, اللہ حافظ.